آپ کیا دیکھتے ہیں اگر اب دوبارہ سے یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے جو کہ چاہ رہے ہیں کہ ایک پرماننٹ سیز فائر ہو تو کتنا ممکن دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں لاٹ ڈیپینڈ کہ جتنی پارٹیز اس کے اندر انوالو ہیں ان کے سٹیکس کو کیسے مینٹین کیا جاتا ہے. اب میرے خیال میں کشنر صاحب یہاں پر آلریڈی آئے ہوئے ہیں جو کہ ٹو اینڈ فرو میرے خیال میں اسرائیلی انٹرسٹ کو بھی دیکھیں گے, ایز وی آل نو دیٹ ہی از ویری کلوز ٹو نیتن یاہو صاحب. اسی طرح سعودی عرب کا ڈیلیگیشن بھی یہاں ہے گلف کے انٹرسٹ اور ان کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے, ساتھ ساتھ مانیٹر کے لیے. بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ امریکہ اسرائیل کے انٹرسٹ کو لے کے کتنا آگے چلے گا, بیکاز بہت سارے ٹاکنگ پوائنٹس جو 10 ایران نے دیے ہیں اس پہ امریکہ کو فنڈامنٹلی بہت زیادہ ڈفرنس نہیں ہونا چاہیے ان میں سے موسٹ کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے, لیکن ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے وچ از ایکسیپٹیبل ٹو اسرائیل. یہی سارا سٹیکنگ پوائنٹ ہے کہ کس حد تک امریکہ اس ڈیسیژن میکنگ میں ڈومینیٹ کر جائے گا, اور جو ٹریڈیشنلی سمجھتے تھے کہ اسرائیل اس کو ڈکٹیٹ کرتا ہے وہ کس حد تک اس کو سٹال کروا سکے گا یا اس کو ڈکٹیٹ کر سکے گا. میرے خیال میں فار دا مومنٹ اگر اب میں آج کی بات کر رہا ہوں, آلدو آئی بلیو کہ کچھ پوائنٹس ہیں جس پہ آلریڈی کچھ نہ کچھ آپ نے بھی ذکر کیا تھا اور آپ کے کورسپونڈنٹ بھی کہتے کہ شاید ان دا لاسٹ 2 ویک کچھ ایگریمنٹ ہو بھی چکا ہو. لیکن اگر آج ہم اس میں سے صرف لبنان کی جنگ بندی اور جو غزہ پہ یہ اکثر بامبنگ کرتے ہیں اس کو رکوا دیتے ہیں, اگر ہرمز کھل جاتی ہے اور یہ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ یہ سیز فائر تھوڑا سا اور ایکسٹینڈ ہوگا, اگر کمپلیٹ وار نہیں ختم کرنی ہے, اور نیکسٹ راؤنڈ ہم ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں اس میں وہ کہ نیکسٹ فیز جو ہے ان کو آگے لے جانے کے لیے, تو یہی بہت بڑی کامیابی ہو جائے گی ان مذاکرات کی. اور میرے خیال میں اس سے زیادہ کی ایکسپیکٹیشن رکھنا ایٹ دس پوائنٹ کہ ہر چیز پہ وہ کر کے 0-0 بالکل نکلیں گے دونوں, اور دونوں ون ون پوزیشن کے ساتھ شام کو ایک اعلامیہ کی اناؤنسمنٹ ہو جائے گی یا کل صبح تک. خواہش تو ہے لیکن مجھے پریکٹیکلی دیکھتے ہوئے اتنی زیادہ کمپلیکس ہے کیونکہ اس مذاکرات میں اصل میں بیلنسنگ آف پاور ڈیسائیڈ ہو رہی ہے اس خطے کی. یہ صرف جنگ ختم ہونے کی بات نہیں ہو رہی, جنگ تو مور اور لیس اب دونوں اپنی اس ایسکیلیشن لیمٹس پہ پہنچ گئے جہاں پہ جاری رکھنا دونوں کے لیے پاسبل نہیں ہے. تو اب بیلنسنگ ہے, اس بیلنسنگ میں کتنا گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے اس کو دیکھنا پڑے گا. اور جس طرح شاہد صاحب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ کولڈ پیس کی ٹرم ایک یوز ہوتی ہے کہ اگر پیس مینٹین بھی ابھی بھی ہوا ہے تو وہ ایک فریجلٹی کی سٹیج کے اوپر ہے, اور یہ کتنا لانگ سٹینڈنگ ہو سکتا ہے, دیٹ از اے ویری سینٹرل کوسچن. اس پہ جاوید ملک صاحب آپ کا جو اوپینین ہے, کہا تو یہی جاتا ہے کہ یہ جو میٹنگز ہوتی ہیں اس نوعیت کی یا اس طرح کے جو ڈپلومیٹک انگیجمنٹس ہوتی ہیں اس سے بہت پہلے ہی بہت سے معاملات بیک ڈور رابطوں سے سیٹل ہو چکے ہوتے ہیں. سو ڈو یو تھنک کہ کسی حد تک کنسیڈریبل جو ٹاکس کا آج ہم دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے جو اہم نکات ہیں اس طرح کے جس میں ہرمز آتا ہے یا گلف میں یو ایس ملٹری پریزنس کا سوال آتا ہے, یا پھر ایک بہت اہم نقطہ اور بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ ایران یہ سمجھتا ہے کہ ان کو ریٹیفیکیشن چاہیے سیکیورٹی کونسل سے, تو کوئی گارنٹر بھی تو چاہیے نا ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے, بیکاز ان کو تو کہا ہی یہ جاتا ہے انپریڈکٹیبل ہیں, وہ 180 ڈگری کا شفٹ لے لیتے ہیں اپنے بیانات میں. تو سیکیورٹی کونسل سے اگر اپروول درکار ہو تو ایسا کوئی میکانزم بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی مزمل صاحب, سب سے پہلے تو میں ایکو کروں گا آپ کی انٹروڈکشن میں جو آپ نے کہا کہ پاکستان کے لیے سفارتی سطح پر الحمدللہ اٹس اے گریٹ ڈے, اور ہم یہ جو بھی آپ دیکھیے کہ کچھ دن پہلے تک وہاں پہ ایک سویلائزیشن کو ختم کرنے کی باتیں ہو رہی تھیں, اس پوائنٹ سے ہم اس پوائنٹ پہ لے کر آئے ہیں کہ یہاں پہ وہی 2 فریق بیٹھ کے آپس میں بات کر رہے ہیں. تو میں اس کو بھی ایک بہت بڑی اچیومنٹ سمجھتا ہوں فرام اے ڈپلومیٹک پوائنٹ آف ویو. اور کمنگ ٹو یور کویسچن, جیسے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ جب کبھی بھی ڈسکشنز ہوتی ہیں, دیکھیے اس چیز کا آپ کو ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ جب امریکن ڈیلیگیشن کو اپ گریڈ کیا گیا ٹو دا لیول آف دا وائس پریزیڈنٹ, تو وہیں سے ہمیں ایک پازیٹیوٹی کا جو ہے وہ عنصر نظر آ رہا تھا کہ دیکھیے اگر وہ ڈائلاگ میں سیریس نہ ہوتے, میننگ فل ڈائلاگ نہ کرنا چاہ رہے ہوتے تو وہ اس کو اپ گریڈ نہ کرتے. پلس اب دیکھیے ایران کے ہمارے جو دوست ہیں وہ تو ان کو شاید 1 یا 1.5 گھنٹہ لگا ہوگا آنے کا, ان کو تو شاید ایٹ لیسٹ 15 آورز کی تو فلائٹ ہے صرف, اگر میری لینڈ سے بھی آئے ہیں تو مطلب اٹ شوز اے سیریسنس آن پارٹ آف دی یو ایس ڈیلیگیشن. تو آئی تھنک ہمیں اس میں ہوپ فل رہنا چاہیے, اور ڈیفینیٹلی جب کبھی بھی ہم ڈپلومیٹک انگیجمنٹ کرتے ہیں یا ڈپلومیٹک نیگوسیشنز کرتے ہیں تو ایک منیمم ورکنگ انڈرسٹینڈنگ
पहला स्टेप होती है उसकी, और अगर वो ना हो तो मीटिंग मुमकिन नहीं होती। ये मैं आपको अपने तजुर्बे से भी बता रहा हूँ, जो दूसरे लोग जो डिप्लोमेसी को समझते हैं वो भी एग्री करेंगे। जब कभी भी जब देखें, ऑलमोस्ट जो वाइस प्रेसिडेंट इज अ प्रिंसिपल लेवल, इनके पास मैंडेट भी है, अथॉरिटी भी है, ये प्रेसिडेंट के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे आ रहे हैं, तो अगर इनके पास मिनिमम अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हुई होती तो ये ना आते, पहली बात। दूसरी चीज जो आपने पूछी कि इस मसले का हल देरपा तौर पर कैसे तलाश किया जाए, आपने बेसिस की भी बात की। देखिए, ये मामला आसान नहीं है, इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड इशू। ईरान की तरफ अगर आप देखें तो ईरान की एक ही नॉर्मल जंग तो नहीं है, ईरान की भी फ्रंट्स अगर आप देखें, यमन से लेके हुती से लेके हिजबुल्लाह, हमास, यानी रीजन में इराक, यहाँ पे ईरान की भी तो इन्वॉल्वमेंट है ना, वो कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी प्रॉक्सीज को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये भी एक कंसर्न है कि जो गल्फ स्टेट्स हैं या अरब ममालिक हैं, वो ये समझते हैं कि ईरान की जो एक्सपेंशनिस्टिक एक अप्रोच है उसको रेन इन करना पड़ेगा, ईरान को भी डिफाइन करना पड़ेगा। लेकिन जावेद साहब, जो ट्यूसडे को वाशिंगटन डीसी में जो लेबनान और इजराइल की टॉक्स हो रही हैं, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम के ऑन द पैरेलल वहाँ से भी कुछ पीस की उम्मीद रख सकते हैं? एब्सोल्युटली। देखिए, अब जब ये होलिस्टिक अप्रोच, मैं मुज़म्मिल साहब अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं चाहूंगा यहाँ आपको एक बात कहना चाह रहा था कि ईरान मेरी नजर में, ऑब्वियसली आई माइट बी इनकॉरेजेबल ऑप्टिमिस्ट, लेकिन मैं समझता हूँ कि ईरान के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये। ईरान इज सिटिंग ऑन ट्रिमेंडस रिसोर्सेज। उनके लिए ये भी एक सवाल होगा, उनके जो पॉलिसी मेकर्स हैं, कि क्या वो परपेचुअली स्टेट ऑफ वॉर में रहना चाहते हैं, जैसे कि पिछले 47 ईयर्स से वो वॉर में हैं, पहले ईरान इराक की जंग को भी अगर देख लें, या फिर उनके पास एक टर्निंग पॉइंट लेंगे वो, और अपनी जो रिसोर्सेज हैं, अपने ऊपर जो सैंक्शंस लगी हुई हैं, जो उनकी इकोनॉमिक पोटेंशियल है, उसको वो अचीव करने के लिए दे विल मूव अवे फ्रॉम कॉन्फ्रंटेशन टुवर्ड्स अ डायलॉग। तो आई थिंक ईरान के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है और अमेरिका के लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि इस सारी जो इस मिडिल ईस्ट को किस तरह से हम स्टेबलाइज कर सकें, क्योंकि आप जानते हैं कि मिडिल ईस्ट के अंदर हर 10 साल बाद आपको एक जंग नजर आती है। आप इराक ईरान जंग ले लें, आप गल्फ वॉर, फर्स्ट गल्फ वॉर, सेकंड गल्फ वॉर, इवन अगर आप अफगानिस्तान को भी ले लें, तो इस मसले का हल जो है वो कॉम्प्रिहेंसिवली जो दोनों पार्टीज हैं, ये दे आर वेरी रेलेवेंट टू द होल डायलॉग। तो मैं समझता हूं कि ईरान के लिए भी अपॉर्चुनिटी है टू रीडिफाइन देयर फ्यूचर, बिकॉज हिस्ट्री उनकी बहुत अच्छी है पर्शियन एम्पायर को अगर आप देखें, लेकिन पिछले जो 40-50 साल है मेरी नजर में, उन्होंने जंग में उसको कंज्यूम किया है। तो दे माइट कंसिडर टू मूव टुवर्ड्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड लिफ्ट द सैंक्शंस। अपना हुर्मुज जो है उसके अंदर अगर आप ट्रंप की स्टेटमेंट देखिए रिसेंटली, प्रेसिडेंट ट्रंप की, तो उन्होंने कहा है कि लॉट ऑफ मनी कैन बी मेड हियर, ही इज ऑफ कोर्स अ बिजनेसमैन, तो उस अंदाज में बात करते हैं, लेकिन उनकी बातों के अंदर जो वर्ड्स विद बिटवीन द लाइंस वन कैन रीड दैट ही आल्सो वांट्स टू मेक अ डील। सो मैं तो इस हवाले से होपफुल हूं जी। बिल्कुल, और होपफुल रहना चाहिए। उस्मान शाहिद साहब, हिस्ट्री हमें ये बताती है, अगर हम देखें यूएस ईरान टॉक्स जो हैं वो तभी चलती हैं जब दोनों साइड से मिलिट्री फटीग प्लस इकोनॉमिक प्रेशर दोनों साइड्स फील कर रही हो। और अगर हम लेसन की बात करें ईरान की साइड से, ये कहना कितना दुरुस्त होगा अगर हम 1953 से 2026 की बात करें, उनका ये लेसन है कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन जब बदलती हैं डील बदल जाती है, ये तासुर कितना दुरुस्त है? जी डेफिनेटली, मेरे ख्याल में मैं थोड़ा सा ज़रा जावेद मलिक साहब की बात के हवाले से थोड़ा सा इसको मैं इख्तलाफ करूँगा महज़ब तरीके से बहुत, क्योंकि अनफेयर करैक्टराइजेशन है। देखें, जिस तरह से सैंक्शंस का रजीम इम्पोज करके इन्होंने 79 से ऑनवर्ड्स रखा, उसके बनते ही 81 के अंदर जीसीसी कंट्रीज़ ने एक अपना क्लब बना लिया। फिर जिस तरीके से वेस्ट के अंदर जो एक परसेप्शन डेवलप की गई ग्रीन मैनस के कॉन्टेक्स्ट में, वो इस्लामोफोबिया उसके साथ जोड़ा गया। और वजह क्या थी, वो अपने राइट टू सेल्फ डिफेंस की बात करते हैं, अपनी सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करते हैं। उनके सदर जो हैं, जो कि हार्ट के सर्जन हैं, उनका लेटेस्ट ख़त देखें जो अमेरिका की उन्होंने अवाम को लिखा है, उसके अंदर वो बताते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में हमने तो कोई अटैक नहीं किया। मेरे ख्याल में 79 से लेकर टिल दिस वेरी डे आप चेक कर लें, ईरान ने किसी के ऊपर उस तरीके से वॉर वेज नहीं किया है। और इस सारे मामले के अंदर हम भूल नहीं सकते जिस तरह से इजराइल का नफेरियस डिज़ाइन है। आप देखें सदर लेबनान के अंदर वो क्या कर रहे हैं, वो बफर जोन बना रहे हैं। ये सुप्रेमसिस्ट जो है, एक्सपेंशनिस्ट की पॉलिसी है जो आप देख रहे हैं। ये वेस्ट बैंक में देख लें, उनका तो कोई हमास के साथ लेना देना नहीं है, तो उसको जूडा समेरिया के कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या कर रहे हैं, इलीगल सेटलमेंट्स है पूरे। ये बेन गवीर का आप देखें, इनका जेनोसाइडल रेट्रिक तो चेक करें बेन गवीर का और बेजालेल स्मोट्रिच का, और किस तरीके से नेतन्याहू की ये गवर्नेंस का स्टाइल है। वहाँ पे वोट लेने के लिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैटर करती हैं। अक्टूबर के अंदर वो इलेक्शन में जा रहे हैं, 93% वहाँ के ऊपर लोग जो हैं जंग के हामी हैं। देखें 3 साल से हम देख रहे हैं, जो लाइव जेनोसाइड हम देख रहे हैं अपने मोबाइल के ऊपर है।
تو اس چیز کو ہم اگنور نہیں کر سکتے کہ وہ گریٹر اسرائیل کا جو کنسیپٹ ہے اس کے اندر کس طریقے سے وہ چیزوں کو لے کے آگے کی طرف چل رہے ہیں. مطلب ہو وڈ ہیو تھاٹ کہ پریمیٹیو طریقے سے آپ جنگیں لڑ رہے ہیں. آج کے دن نہ انٹرنیشنل لا ہے نہ جنیوا کنونشن ہے, جیسے کچھ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. اور ایرانین کے اینڈ میں مجھے بتائیں کون سے سیناگوگ کو انہوں نے ٹارگٹ کیا, کون سے اسکول کو کیا. آپ مناب کی ایگزامپل دیکھیں, اور یہی میں GCC کنٹریز کے حوالے سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ایران کے حوالے سے تو UN سیکیورٹی کونسل میں لے جاتے ہیں, بحرین جو ہے لے جاتا ہے قرارداد, لیکن کیا مناب اسکول کے حوالے سے انہوں نے مذمت کی؟ کیا جو آپ کہہ لیں کہ جو ایگریشن جو ہے ویج کیا ہوا ہے انجسٹ ہے ایران کے اوپر اور جو لیبنن کے اوپر, کتنی مذمتی قرارداد لے کے آیا بحرین جو کہ اس منتھ کا پریزیڈنٹ ہے UN سیکیورٹی کونسل کے اندر ہے. آئی تھنک لیٹس پٹ تھنگز انٹو پرسپیکٹیو. چیزیں اس طرح سے اتنی سادہ نہیں ہیں کہ آپ جو ہے جینوسائیڈل, آپ کہہ رہے ہیں کہ اب سویلائزیشن کو جو ہے وہ اڑا کے رکھ دیں گے. تو کیا انہوں نے اڑا دی جاپان کی سویلائزیشن, لٹل مین فیٹ بم جو ہے پھینکا تھا انہوں نے؟ تو میرے خیال میں اس چیز کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں ان کے کریڈینشیل جو ہیں وہ ڈائلیوٹ ہو گئے ہیں امریکہ کے, اور یہ اس نیکسس کو پوری دنیا نے دیکھا ہے. اور یہاں پہ یورپ کی بات چیک کریں, آپ کو انٹرنیشنل لا یاد آتا ہے جب یوکرین کے اوپر اٹیک ہوتا ہے, مطلب کس طریقے سے وہ اپنا سائلنٹ موڈ کے اندر تھے. جب غزہ کے حوالے سے ہم دیکھ لیتے ہیں سارے معاملات کو ہے, UN کا پورا سسٹم جو ہے, پہلے بھی انہوں نے یہی کیا 2003 کے اندر بھی. تو میرے خیال میں 40 سال سے وہ اس جنگ کے حوالے سے چیسٹ تھمبنگ کر رہے ہیں. نیتن یاہو کی میں بات کرتا ہوں, آپ نے یونیلیٹرلی ڈیسیژن لیا 2003 میں, ابھی بھی آپ یہی کر رہے ہیں, جبکہ آپ کی پوری پارلیمنٹ جو ہے وہ اس کے اندر پولرائزیشن نظر آ رہی ہے. اپر ہاؤس کے اندر بھی, سینٹ لوور ہاؤس کے اندر بھی ہم نے دیکھا عوام آپ کی جو ہے سڑکوں کے اوپر نکلے, 80 لاکھ لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. JD وینس اس جنگ کے حامی نہیں ہیں. آپ اس کے بعد جو کینٹ جو ہیں اس کے جو انٹرویو ہے دیکھیں ٹکر کارسن کے ساتھ ہے, اور جو ان کا مائک حقی بھی بات کر رہے ہیں, مطلب وچ ورلڈ آر وی لیونگ ان, کہ جس کے اندر یہ چیزیں جسٹیفائڈ ہو گئیں, اور آپ سارے کا سارا جو چاہتے ہیں کہ ہم ایران کی سائڈ جو ہے اس کو اس کے اندر وکٹم کی بجائے اگریسر کے طور پہ پینٹ کریں. میرا نہیں خیال کہ یہ جو کریکٹرائزیشن ہے یہ بہت فیئر ہے اس کانٹیکسٹ کے اندر ہے. اور دیکھیں ایرانین کو کس طرح پینٹ کیا گیا, مطلب میں کچھ عرصہ باہر رہنے کا اتفاق ہوا ہے کہ یہ ملا ہیں, یہ اپنا ان کے پسماندہ ذہن ہے. وہ بھائی 93% وہاں کے اوپر جو ہے جو ان کا لٹریسی کا ریٹ ہے ٹاپ ٹیئر, ساری PhD ہے وہاں کے اوپر. ان کی بیٹی کو نکال دیا گیا لے لارجانی کی اٹلانٹک امورا یونیورسٹی سے, وہ لنگس کینسر میں PhD کر کے وہاں پہ پڑھا رہی تھی ہے. ان لوگوں نے قاسم سلیمانی کی بھتیجی کو اریسٹ کر کے اس کا گرین کارڈ جو ہے وہ ریووک کر کے اس کو ڈپورٹ کر رہے ہیں. میرے خیال میں یہ ساری چیزیں ہیں جن کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور وہاں پہ سب سے زیادہ لڑکیاں سائنٹسٹ ہیں, وہاں کی پارلیمنٹ چیک کر کے دیکھ لیں. یہ ابھی PhD ہے یہ باقر کالیباف, اور دوسرا یونیورسٹی آف کینٹ کا PhD ہے, پولیٹیکل تھاٹ کے اندر ہے. ذرا چیک تو کریں, ان کے جو سپروائزر تھے ان کی ای میلز تو چیک کریں ہیں. میرے خیال میں یہ بڑی انفیئر کریکٹرائزیشن ہے جو ایران سے متعلق. ابھی میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دے کے بعد بات ختم کرتا ہوں. جنوری کے مہینے میں IQ ٹیسٹ کے حوالے سے پوری دنیا میں 4تھے نمبر پہ آیا ایرانی, امریکنز 18ویں نمبر کے اوپر ہیں. دیکھیں گرینڈ نیریٹو ڈیبنک ہو چکے ہیں. صحیح. یعنی اس میں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ ڈی ہیومنائز کرنا اپنے اینیمی کو, یہ اسرائیلی پلے بک کا بہت اہم حصہ ہے. ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے یا ایک بریک لیتے ہیں. اسٹے ود اس.